دیا اور کہا کہ کوئی مستحق ہی نہیں ہے, صرف میں مخصوص ہوں. کیسی باتیں ہیں, عجیب باتیں ہیں کہ نہیں. اینی ہاؤ, مربی صاحب کے پھول بھی آپ نے سن لی جو مربی صاحب نے جھاڑے ہیں آ کے. تو ابھی انشاءاللہ ہم ایک تو فلور کو اوپن کرتے ہیں, ساتھ کے ساتھ جو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ 5 حوالہ جات آپ کو دکھانے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی موجود. چلے عثمان بھائی آپ ذرا سنبھالیں اور میں تب تک حوالہ جات سکرین پہ لگاتا ہوں. جی جی فاروق بھائی بھی آئے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ. اچھا فاروق بھائی ٹھیک ہے, میں نے دھیان ہی نہیں. فاروق بھائی السلام علیکم. الحمدللہ. فاروق بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. عثمان بھائی آپ تب تک دیکھیں ذرا. میں ڈرائیو کر رہا ہوں, آپ لوگ کریں, عثمان بھائی کیری آن کریں, میں بس 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ, پھر میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی مفتی صاحب آپ نے پوری سنی ہے اجماع کے اوپر جو جماعت احمدیہ کا موقف, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اویس بھائی آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. اوپر بیٹھے ہوئے حضرات میں سے کوئی موجود ہے؟ جی میرے خیال سے سب سو گئے. ان کو بڑا صدمہ ہوا ہے کہ یہ اجماع تو کافروں کا ہوتا ہے, پھر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کافر کہہ دیا, تو انہوں نے کہا اب تو گیم ہو گئی ہے ڈن, اب کیا ہم سنیں اور کیا اسی ڈر سے تبصرے کریں. بول ہی رہے, کہتے اجماع تو کافروں کا ہوتا ہے, ہم کیوں بولیں. بھائی یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھنے والا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس دنیا سے, تو یہ حضرت عمر فاروق کا وہ قول, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. یہ اس چیز پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ اس دوران جتنے بھی صحابی پاس تھے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اور یہ اس کو اجماع کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو کیا وہ بھی کفر تھا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسکلی وہ مربی صاحب نے بات تو کر دی, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھ دیا. یہ ذرا یہ نقطہ جو ہے نا یہ غور کرنے والا ہے, کیونکہ حدیث کیا ہے کہ میری امت کا کسی غلط چیز پہ اجماع نہیں ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع کب نہیں ہوگا؟ جب وہ کسی غلط چیز پہ ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیشن گوئی دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ جو چیز صحیح ہوگی اس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں گے, سارے مسلمان متفق ہو جائیں گے. مربی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ متفق ہو گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. سبحان اللہ, تو یہ تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بات کر دی انہوں نے. اصل میں نا ماشاء اللہ سے سارے فقہا ہمارے جتنے بھی ہیں, سارے مسلک ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول پہ اجماع ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بس ان کو نا ایک چیڑا کہ مرزا صاحب پہ کیوں اجماع نہیں ہے, کیونکہ وہ کفر ہے. تو ماشاءاللہ وہ قرآن آیت جو بدر مربی صاحب کوٹ کر رہے تھے پوری ہوئی. اللہ خیر صلی اللہ. یہ دیکھیں ذرا آپ انون بھائی, ذرا کمنٹس پڑھیں ان کی. ایسے آگے پھر دیکھیں گستاخیاں کرتے ہیں, پھر بعد میں وکٹم کارڈز کھیلتے ہیں. مطلب نعوذ باللہ من ذالک, مطلب انہوں نے مذاق بنایا ہوا, انبیاء کرام کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں. تو آپ کو ظاہر احمد صاحب شرم آنی چاہیے, اور آپ کو جا کے اپنے ایمان کی تجدید کریں. آپ یہ جو لکھ رہے ہیں انبیاء کے بارے میں, تو تھوڑی سی اپنی ذرا شرم میرے خیال سے اگر باقی ہے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر شرم نہیں تو کچھ بھی کرو,
تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی بالکل ہی بے شرم ہو چکے ہیں کیونکہ احمدیت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد. یہ جو بندہ ہے نا ظہیر، اس کا تو دماغ خراب ہے. یہ تو کھلے عام کہہ چکا کہ مرزا بھی کافر تھا اور اس کا کافرانہ عقیدہ تھا. اس کو میوٹ ہی کر دیتے ہیں ہم. اس میں وہ کیلیبر ہی نہیں ہے کہ کسی سے بات کر سکے. اچھا عثمان بھائی، میں پھر یہ حوالہ جات انشاءاللہ دے دوں. جی جی آپ سٹارٹ کریں. چلیں اچھا، مجھے نا اس میں ابھی میں اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پایا کہ جو ٹیکسٹ فائل ہے نا وہ کیسے اسٹوڈیو میں ایڈ ہوتی ہے، اس لیے میں نے فائل تو اوپن کر لیا، لیکن میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے نا اس کے حوالہ جات پڑھتا ہوں. اب آپ لوگوں نے نا سب نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ مربی صاحب اور یہ سارے کیا بتا رہے ہیں، یعنی ساری بات کا خلاصہ کیا، یعنی کہ لوگوں کو تاثر کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ کسی رنگ میں جاری ہے. میں یہ کسی رنگ میں اس لیے ایڈ کر دیا کہ تاکہ ان کا موقف بھی آ جائے. اب آپ نے دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. ملفوظات والیوم نمبر ہے 5 نیا ایڈیشن ہے اس کا، جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کا پیج نمبر ہے 65. ڈیٹ ہے اپریل 1903 کی، یعنی جو منتھ ہے وہ اپریل ہے اور ایئر ہے 1903. یہ میں نے کیوں مینشن کیا؟ کیونکہ مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا بشیر الدین محمود، وہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب کو جو نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے نا جا کے، اور جو ان کو تعریف سمجھ آئی ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے میں تبدیلی پیدا کی ہے، وہ 1901 میں کی ہے. اور ساتھ وہ پابندی لگاتا ہے لاہوری فرقے کے اوپر، احمدیہ کے لاہوری فرقے کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ آپ نے 1901 سے پہلے کا ہمیں کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، وہ منسوخ ہیں. یہ اس لیے میں نے بتایا کہ 1903 کا حوالہ ہے. ذرا سنیے گا. ملفوظات والیوم 5 پیج 65. مرزا صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، کلیئرٹی ہے سوال میں. جواب سنیں. فرمایا نہیں. میرے صاحب نے کہا نہیں ہو سکتی. آپ نے رکنا، یہاں پہ رکنا ہے احمدی، آپ نے رکنا ہے اپنے عقل سے. کہنا ہے جماعت تو بتا رہی تھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام ملیں گے: نبوت کا انعام، صدیقیت کا انعام، شہادت کا انعام اور صالحیت کا انعام. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو کیا کوئی عورت صالحہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کیا کوئی عورت اللہ کے راستے میں شہید ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کیا کوئی عورت صدیقیت کے مقام پہ فائز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ خطیۃ الکبریٰ جو کہ صدیقہ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ تھیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتی ہے نا. اچھا اگر یہ بات ہے، سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے کہ 4 انعام ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام، ان کے بقول، ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں، اس کو 4 انعام مل سکتے ہیں. تو عورت صالحہ بھی بن رہی ہے، شہید بھی بن رہی ہے، صدیقہ بھی بن رہی ہے، نبیہ کیوں نہیں بن رہی؟ اللہ نے کہا 4 انعام ہے. یہ میں نے آپ کو دیا، اسے کہتے فوڈ فار تھاٹ. اگر جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہو، یہ جو موقف ہے وہ درست ہو کہ سورہ نساء کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 4 میں سے 1 انعام ملے گا، اور آپ سب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ 4تھا انعام کیسے بند کر دیا عورتوں پہ، اس پہ سوچے گا کوئی آدمی؟ اچھا ابھی مرزا صاحب کے جواب آپ کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. مرزا صاحب کیوں نہیں ہو سکتی؟ سنیں جناب. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو مرد ہیں، جو رجال ہیں، وہ قوام ہیں عورتوں کے اوپر. پھر آگے کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو رجال ہیں، جو مرد ہیں، انہیں عورتوں پہ 1 درجہ ہے فضیلت کا. یہ میرے صاحب لکھ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ عورتیں اصل میں مردوں ہی کی ذیل ہوا کرتی ہیں. کہتے ہیں جو عورتیں ہیں یعنی مرد، اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے اس میں آ جاتی ہیں، انہی کے ذیل میں آ جاتی ہیں. اب آگے سنیے گا ذرا. جب صاحب درجہ اور صاحب
مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بیچاری ناقص العقل کس حساب میں ہے. کہتے ہیں کہ جب سوال کیا تھا نبوت، تو کہتے ہیں کہ جو دروازہ مردوں کے لیے بند ہے عورتوں کے لیے کیسے کھلا ہو سکتا ہے؟ ہاں اے کی ہویا مرزا صاحب، آپ نے لٹیا ہی ڈبو دی. مرزا صاحب آپ نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ نبوت کا دروازہ مردوں کے لیے بند ہے. مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے مربیوں نے بتانا تھا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 میں سے 1 انعام ملنا ہے. مرزا صاحب اے تسی کی کیتا. سوچیں گے نا آپ، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں. جس آدمی نے سوچنے کو طلاق دے دی، ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا چلیں اور مرزا صاحب سے کچھ پوچھتے ہیں. مرزا صاحب ہمیں کچھ اور بھی بتائیں. مرزا صاحب یہ بتائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو پھر کیا ہوا اس سے؟ روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر ہے 145. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس کو سکرین پہ نہیں لا سکا، میں اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکا، لیکن میں آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں اور اس کو پڑھوں گا بھی. مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن والیوم 22 پیج 145 یعنی 145، کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قرآن شریف میں یہ تعریف کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، آدم کو پیدا کیا، رسول بھیجے. سنیے گا، رسول بھیجے، رسول بھیجتا رہے گا. ہاں یہ کیوں نہیں کہا رسول بھیجتا رہے گا؟ کتابیں بھیجیں، وہ بھی ماضی میں. رسول بھیجے وہ بھی ماضی، کتابیں بھیجیں وہ بھی ماضی. آگے سنیے گا، کہتے ہیں اور سب کے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں. حقیقت الوحی ہے جو کہ 1907 کی کتاب ہے 1907. رسول بھیجے ماضی، کتابیں بھیجیں ماضی. سب نبیوں کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ماضی. صرف احمدیوں ایک بات پہ غور کر لینا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء پیدا ہوں، اس فکرے کا مطلب ختم ہو گیا پھر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے نبیوں میں سے آخری ہیں. نہ، اگر آپ شریعت لانے والے نبیوں میں سے آخری ہوں تو پھر سب نبیوں کے آخر میں والی بات غلط ہے. کیسا؟ چلیے مرزا صاحب ہمیں کچھ اور بھی بتائیں. مرزا صاحب یہ مہربانی کریں، ہمیں آپ بتائیں حقیقت الوحی سے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب آ کے حجت تمام کرے گی مسلمانوں پہ. اس سے ہمیں کچھ بتائیں اور سن لیں، اسی سے سن لیں. مرزا صاحب جب حقیقت الوحی کو ختم کر رہے ہیں، اپنی کتاب حقیقت الوحی کو جب ختم کر رہے ہیں، کہتے ہیں روحانی خزائن والیوم 22 پیج 477 تتمہ یعنی کتاب مکمل کر کے اس کے آخر پہ جب لکھ رہے ہیں جا کے آخری کچھ باتیں، کہتے ہیں اس خدا نے خبر دی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا تاکہ تمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کا کیا بنا؟ مطلب یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کا کیا مرزا معاملہ ہے؟ چلیں مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں. جی یہ ذرا سنیے گا جناب. ازالہ اوہام، ذرا کتاب کا نام دیکھیں نا، کتاب کا نام سن کے بھی آپ کو لطف آ گیا ہوگا کہ جو کسی کے ذہن میں وہم ہے نا، مرزا صاحب لوگوں کے وہم دور کر رہے ہیں ازالہ اوہام میں. روحانی خزائن والیوم نمبر 3
پیج نمبر ہے 377. کیا بات لکھی ہے مرزا صاحب نے. کہتے ہیں نبیوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ایشیا کے حصہ میں رہا. 3 باتیں ثابت ہوئی. ایک تو نبوت ایک سلسلہ تھا، ایک سیریز تھی. دوسری بات کیا کہ اس کا ایک اول تھا آدم علیہ السلام، اور اس کا آخر بھی ہو چکا ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جو اس کا اول بھی ہو چکا ہے، آخر بھی ہو چکا ہے. ویری انٹرسٹنگ. مرزا صاحب پھر یہ بتائیں کہ پھر یہ معاملہ کیسے ہم سمجھیں؟ مرزا صاحب آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھا کے جائیں. مرزا صاحب نے اپنی وفات سے 9 دن پہلے 17 مئی 1908 کو فرمایا. سنے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وحی جاری رہا. آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی آگے، اس کے اندر آگے نا. کہتے یہاں تک تو وحی کا سلسلہ جاری رہا. مرزا صاحب اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی اب آپ کو بات سمجھا کیا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے پہلے آپ کو بتایا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، تو پھر اب کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اس کے بعد ہوگا مجددین کا سلسلہ. اب آپ خود سوچے ذرا، مجددین یا جو مجددین تھے، کیا ان کو جماعت احمدیہ ان میں سے کسی ایک کو بھی مرزا صاحب کے علاوہ نبی مانتی ہے؟ احمدیوں اپنی عقل سے خدا کے لیے سوچو، آپ کی جماعت کیا مجددین کو نبی مانتی ہے؟ نہیں نہ مانتی. آپ بھی جانتے ہیں نہیں مانتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک سلسلہ نبوت کا ہے جو مرزا صاحب نے کہا وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ ہے. اب یہ اس کے بعد ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم اور مجددین کا سلسلہ شروع ہوا. تو مرزا صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجددین آئیں گے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. تو مرزا صاحب پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کو ذرا بات تو سمجھا دیں آپ. مرزا صاحب نے کہا، اور دیکھیں کہاں پہ کہا، اللہ اکبر، کہاں پہ کہا؟ روحانی خزائن والیوم 22. کون سی کتاب؟ حقیقت الوحی، وہی کتاب. سنیں ذرا. کہتے ہیں کہ اہل سنت میں متفقن علی امر ہے، یعنی اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں. اسے اجماعی کہتے ہیں میرے خیال میں. یعنی اگر اہل سنت کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اس کو اجماعی میں پہ کہتے ہوں گے. اچھا، کہتے ہیں کہ اس بات پہ متفق ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہوگا جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. احمدیوں، رمضان آنے والا ہے، بات کو ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، جو مرضی ہے کرو، اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہو. یہ جو 3 باتیں، اگر ان 3 باتوں نے آپ کو مستحضر سمجھایا، خدا کی قسم پھر اپنی عقل پہ ماتم ہی کرو آپ لوگ. مرزا صاحب نے کہا کہ پہلے تھا سلسلہ نبوت کا، وہ ہوا ختم. اس کے بعد آ گیا سلسلہ مرزا صاحب کے بقول مجددین کا. پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی میرے پہ آگے ختم ہو گیا. خود کو کہہ رہے ہیں کہ آخری مجدد، آخری زمانے والا ہوں میں، مسیح موعود. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ اندازہ کریں. اچھا، دوسری بات یہ، مربی صاحب تک کہہ رہے تھے کہ جو اجماع ہوتا ہے وہ کفر پہ ہوتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا یار، بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ تو. اچھا، مرزا صاحب نے ہمیں تھوڑا سا اور کلیئرٹی سے بتائیں. اب آپ نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا تھا، مجددین بھی آپ نے ختم کر دیے، اب ہم کیا اس کے بعد پھر کریں؟ اچھا، اس کا جواب مرزا صاحب سے لیتے ہیں. مرزا صاحب نے کہا، روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر ہے 185، لیکچر لاہور. لکھتے ہیں قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے. نوٹ کیجئے گا، قرآن میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں. اکثر کہا نا، ہم صرف 3 کتابیں لے لیتے ہیں، قرآن، تورات اور انجیل. اتنا تو ہم لے سکتے ہیں نا یار، اتنا لے لیتے ہیں. کہتے اچھا وہ مرزا صاحب کیا بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟
کہتے ہیں کہ وہ آخری مرسل، وہ آخری مرسل، اللہ کی طرف سے آنے والا آخری رسول جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں، کہ مرزا صاحب آخری مرسل ہے۔ مربی صاحب، یہ جو ابھی پورا پینل بیٹھ کے عقل اور خرد کے جو ہے نا وہ جھنڈے گاڑ رہا تھا، اور پھر مربی صاحب نے آ کے جو ہے نا معرفت کے جناب خزانے بہا دیے، جب انہوں نے کہا کہ جناب کفر پہ اجماع ہوتا ہے قرآن کی روح سے، تو مسئلہ بن گیا، مسئلہ بن گیا۔ مرزا صاحب نے کہا ہے قرآن شریف کی روح سے مسیح آخری رسول ہے۔ ہاں مسئلہ بن گیا نا، مسئلہ بن گیا۔ یعنی ایک عام احمدی کو تو بات سمجھ آ گئی کہ آخری رسول کی بات تو جماعت احمدیہ میں بھی ہے، فرق کیا ہے کہ مرزا صاحب آخری رسول ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس جملے میں اگر آپ کہیں نہیں یار اس میں کوئی نہ سمجھ نہیں، یار اللہ سے بھائی مانگو، اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو اللہ سے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں، بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پہ آئے گا مسیح کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب مرزا صاحب جو ہیں وہ اس امت میں آنے والے مسیح ہیں نا آپ کے مطابق، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف کی روح سے، تورات کی روح سے، انجیل کی روح سے وہ آخری رسول ہیں۔ یعنی اگر تو مرزا صاحب آخری رسول بنے، یہ تو علم اور معرفت کے انبار ہیں۔ اگر اہل ایمان کہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا آخری رسول ہے، تو ساری قادیانیت اوپر نیچے چھلانگے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ احمدیو، اوے عام احمدیو سوچو، یہ جو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کی جاب ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں یہ بات آپ کو بتانے کے، ان کے پاس اور کوئی دنیا کی سکل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کما لیں۔ ان کی آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ ایک بات پہ غور کرو ذرا، اگر تو آپ لوگ مرزا صاحب کو قرآن شریف میں لکھا ہوا آخری رسول مانتے ہیں تو پھر آپ مرزا صاحب کے اوپر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور اگر آپ مرزا صاحب کو قرآن کی روح سے آخری رسول نہیں مانتے تو خدا کی قسم آپ مرزا صاحب کو جھوٹا مان چکے ہیں۔ ابھی میں اپنے ماڈریٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ 1 بائی 1 ان سارے سورماؤں کو لے لیں جو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ علم کے سمندر ابل رہے ہیں ان کے اندر، ان کو ذرا لے لیں اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اب آپ کے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ، یعنی یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم جواب، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے علم کی دنیا میں؟ یہاں پہ آپ نے صرف ایک چیز سامنے رکھنی ہے۔ دیکھیں جب مرزا صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے آخری رسول ہیں، یہ تو ہے علم اور معرفت۔ جب اہل ایمان یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر یہ چڑھتے ہیں جناب پھر اپنے خنجر لے لے کے اور دلائل دیتے ہیں۔ اچھا، مرزا صاحب جب کہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ معرفت ہے۔ جب اہل ایمان یہ کہیں تو خنجر لے کے دوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب مرزا صاحب خود کو قرآن کی روح سے آخری رسول کہیں، یہ معرفت ہے۔ جب یہی بات اہل ایمان کریں، ڈنڈے لے کے دوڑتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال احمدی کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یار اگر مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ آپ پیدا ہونے والے آخری رسول ہیں اور سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول ہیں، تو پھر مرزا صاحب رسول کیسے بنتے تھے؟ اس کا جواب ٹوٹل 2 لائنوں میں ہے، ٹوٹل 2 لائنوں میں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ میں تو ہوں ہی بروزی محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، اور میری صورت میں بروزی طور پہ محمد رسول اللہ خود دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ اتنی ساری بات ہے، نہ نبوت جاری ہونے کی کوئی بحث ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا ریڈ ہیرنگ ہے،
سب ریڈ ہیرنگ ہے. یہ مرزا صاحب کا اصل مقدمہ ہے کہ بھئی مجھے محمد رسول اللہ مانو، یہ مانو کہ سرکار نے 2 مرتبہ آنا تھا، یہ مانو کہ دوسری مرتبہ بروزی شکل میں میرے ذریعے آئے ہیں. ایک غلطی کا ازالہ جو 12-14 صفحات ٹوٹل اس کو پڑھ لو جا کے، اس پر نقطہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مجھے قرار دے دیا اللہ نے. اب ساتھ لگاتے ہیں بروزی طور پہ، کہتے ہیں خاتم الانبیاء میں ہوں بروزی طور پہ. کہتے ہیں کہ جب میں نبی اور رسول بنا تو محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی، نعوذ باللہ. تو احمدیوں مقدمہ یہ ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، لا نبی آبادی کا مطلب یہ نہیں ہے، خاتم النبیین کا مطلب وہ نہیں، سب جھوٹ ہے، آپ کو الجھا دیا گیا ہے. جی اپنا عثمان بھائی کوئی موجود ہے تو جناب بتائیں پھر. جی السلام علیکم جنید بھائی، کیسے ہیں؟ جنید رفیق بھائی موجود ہیں؟ فاروق بھائی اگر آپ وعلیکم آ گئے ہیں نا السلام، تو جی اگر موجود ہوں بھائی. فاروق بھائی اگر آپ آ گئے ہیں تو اگر نیچے کوئی احمدی موجود ہے اس کو لیں ذرا. جی امتیاز بھائی ہیں تو ہے ایک، ویسے چلیں لے لیتے ہیں. اے ایم صاحب آئے ہیں، اے ایم دی ہیں. فاروق بھائی اپنا مائک نا پھر آپ نا بات کے بعد میوٹ کر لیں، اس میں تھوڑا پیچھے شور آتا ہے کوئی، لیکن آپ پہلے اے ایم صاحب سے لے لیں، ان کو لے لیں پہلے. اے ایم صاحب مجھے تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ پینل پہ بیٹھے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی اے ایم کے نام کی آئی ڈی؟ ابھی وہ مسلسل نا وہ اس نہیں طرح نہیں وہ تاریخ کو دوبارہ پروسیس ہو لیں. رہی ہے، جوائن نہیں ہو رہے. ہاں جی، وہ شاید نیٹ کا ایشو ہے. اے ایم بھائی آپ نا ڈراپ ہو کے ایک دفعہ دوبارہ آئیں. جی جنید بھائی کچھ کہنا لازمی نا، پلیز اپنے کمنٹس دیجیے. اتنی بات تو یہ امتیاز بھائی نے کی ہے، باقی فی الحال کوئی کالر نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم امتیاز بھائی، ماشاءاللہ بہت زبردست. اچھا یہ 17 مئی والا تو حوالہ ذرا دے دیں. وہ آپ نے بتایا نا 17 مئی کو بھی مرزا صاحب نے بیان دیا ہے، اس کا حوالہ نہیں دیا، آپ بھول کے دینا. جی 17 مئی کا جو حوالہ ہے وہ ملفوظات کی آخری جلد ہے، یعنی جلد نمبر 10، اور اس کا پیج نمبر ہے 363. دیکھیں یاد رکھنا بھی آسان ہے، 363 363 363 والیوم نمبر اس کا تھا 10 اور ملفوظات کتاب ہے. جی ماشاءاللہ جی بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، اور یہ بتا دیا کہ جو ان کا تو نظریہ یہی ہے مرزا صاحب کا. میں تو جی یہ بار بار جب یہ خاتم النبیین کی مہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں یہی ایک غلطی کے ازالہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہاں مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے اگر کوئی اور آ جاتا. یہ جو اردو زبان میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ مہر ٹوٹ جاتی اگر کوئی اور آ جاتا. اتنی سی بات ہے، ایک جملے میں مرزا صاحب نے وہ پورا سمندر جو ہے نا وہ بند کیا ہوا. کیا مگر بات یہ ہے لوگ اس جنید بھائی، بات کو کیا بات ہے، آپ کی بات سن کے لطف آ گیا، زبردست بات آپ نے کی ہے. بس یہی میں ان کو بتاتا ہوں قادیانیوں کو، اور اس پہ کوئی جواب نہیں ہوتا. بس پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنا عقیدہ بتاتے ہی نہیں. ابھی ایک اور مسلمان بھائی بھی آئے ہوئے تھے وہ شاہ صاحب کی براڈ پہ، تو ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ سے بات 1 منٹ کے لیے بھی یہ ختم نبوت پہ بھی نہیں بات کر سکتے اگر آپ ان سے ان کا عقیدہ یہ والا پوچھ لیں. 1 منٹ بھی نہیں بات کریں گے، یقین کریں کہ نہیں کریں گے، اور وہ فوراً ادھر سے ہو کے ادھر نکل جائیں گے. چاہے عظیم بٹ ہو، چاہے اعظم سیفی ہو، چاہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مربی ہو، وہ 1 منٹ بھی آپ سے اس پہ بات نہیں کر سکتا. جو اب بھی آپ نے ٹاپک چھڑا ہوا ہے، کیا زبردست طریقے سے آپ نے سمجھایا اور حوالے دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دل خوش ہو گیا یقین کریں آپ کی باتیں سن کے. جنید بھائی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. میں ایک حوالہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ تشہیز الاذہان کا، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں حوالہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ کسی احمدی کے ذہن میں یہ نہ یار کہ نہیں یہ لوگ تو جو ہے نا اپنی تشریحات اس کو پہنا لیتے ہیں. سنیے گا ذرا، تشہیز الاذہان جلد نمبر اس کی 9 ہے اور نمبر 3 ہے. پیج نمبر 30 سے لے کے 32 تک آپ نے پڑھنا ہے، اور منتھ ہے مارچ 1914 1914.
سنیے گا ذرا، میں اس میں چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کے اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھول کے بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آگے ایک اور سن لے اقتباس، کہتے اس امت میں، اسی کا اقتباس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا، جیسا کہ دیگر احادیث پہ نظر کرنے سے یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسیح موعود کا نام نبی اللہ رکھا ہے، اور کسی کو یہ نام ہرگز نہیں دیا۔ یہ تشہیز الاذہان کیا ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کا دوسرا خلیفہ ہے، یہ اس کا برین چائلڈ ہے۔ یہ اس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا کہ تشہیز الاذہان کے نام سے میں نے یہ جو ایک رسالہ جاری کیا ہے نا، یہ علم و معرفت بکھیرے گا۔ یہ اس رسالے میں آپ کو حوالہ پڑھ کے بتایا ہے۔ اور 1914 پتہ ہے کون سا سال ہے؟ یہ وہ سال ہے جب مرزا بشیر الدین محمود نے خلافت کی گدی سنبھالی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں نے یہ بات کیوں کوٹ کی ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے جو سارا مقدمہ پیش کیا کہ سارے کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی آخری رسول ہے۔ میں نے سارے حوالے پیش کیے، جماعت کا فہم پیش کیا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی مربی یہ بات ڈالے کہ نہیں وہ تشہیز الاذہان والی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، دیکھو نا اصل میں تو مرزا غلام قادیانی کی باتیں حجت ہوا کرتی ہیں نا، تو ہمیں کیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لیں جو بات آپ کے سامنے پڑی ہے تشہیز الاذہان سے، اس کا حوالہ آپ کو مرزا غلام قادیانی سے دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا بات سنی ہے؟ تشہیز الاذہان والا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی روح سے اس امت میں صرف ایک بندے نے رسول کے طور پہ آنا ہے، اور وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اور کیا کہہ رہا تھا کہ اس امت میں ایک کے علاوہ، یعنی مرزا کے علاوہ کوئی نبی قطعاً نہیں آ سکتا۔ یہی بات تھی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو یہی بات مرزا صاحب سے سنا دیتے ہیں۔ اور کس کتاب سے؟ کیا بات ہے، آج تو ساری باتیں ہمیں مل رہی ہیں حقیقت الوحی سے۔ 1907 میں منظر عام پہ یہ جو آئی باتیں، جو کہ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی لکھی ہے 1906-1907 میں، اور مسلمان علماء سے کہا کہ میری کتاب آ رہی ہے، حقیقت الوحی آ رہی ہے، صبر کرو، اس کتاب کو پڑھنا۔ اللہ اکبر! ابھی آپ کو تشہیز الاذہان کی بات مرزا صاحب کے قلم سے دکھانے لگے ہیں۔ روحانی خزائن والیوم 22 پیج نمبر ہے 406، کتاب ہے حقیقت الوحی۔ غرض، کوٹ شروع کر رہا ہوں میں، غرض اس کثیر وحی الہی، اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں دی جائیں۔ یہ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ نبی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس امت، یہ جو نبی کا معیار ہے جو مرزا صاحب نے دیا، کہتے ہیں کہ اس امت میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال، اقطاب، یعنی جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔
تو مرزا صاحب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ یہی بات ہے نا وہاں پہ لکھی ہوئی کہ اس امت میں ایک سے زیادہ نبی قطعاً نہیں آ سکتے، ایک بات یہ تھی نا۔ دوسری بات وہاں پہ کیا لکھی ہوئی تھی کہ اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق صرف ایک نبی اور رسول نے آنا ہے۔ وہ بات بھی سن لیں مرزا صاحب کے اپنے قلم سے، روحانی خزائن والیوم نمبر 22 پیج نمبر ہے 407، یعنی وہی کنٹینیوشن ہے 406 407۔ کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ نے یہ بات یاد رکھ لی نا، خدا کی قسم ہے سارے مربی مل کے آپ کو احمدی اور دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کا لقب پانے کی شرط کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ اس سے خطاب کرے اور کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں اس کو دی جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معیار ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر اس امت میں اور بھی جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس معیار کے اوپر پورے اتر جائے، پھر کیا ہوتا؟ تو وہ بھی نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں ایک رکھنا واقع ہو جاتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پہ پانے سے روک دیا۔ اللہ نے روک دیا، سب نبیوں کو، سب نیک لوگوں کو روک دیا۔ مرزا صاحب کیوں روک دیا؟ صحیحہ میں آیا ہے ایسا شخص ایک ہی ہوگا، ایک اردو کا لفظ ہے، ہی اردو کا لفظ ہے، ایک ہی ہوگا اور وہ پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ میں نے صرف اور صرف یہ دونوں اقتباسات اس لیے پڑھے ہیں، میں نے اس سے پہلے جو آپ کو تشییز الاذہان کی عبارت پڑھ کے بتائی جس میں نے کہا تھا کہ اس امت میں صرف ایک نبی آ سکتا ہے، اور پھر کیا کہا تھا کہ صرف ایک نبی کی اس امت میں پیشن گوئی ہے اور دیٹس اٹ۔ یہ دیکھ لے وہی دونوں باتیں مرزا صاحب کے قلم سے بھی آپ کو دکھا دی ہے اور حقیقت الوحی سے دکھا دی ہیں اور 1907 سے دکھا دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اوے احمدیو خدا کے لیے اس بات پہ سوچو، ساری بات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے آخری رسول ہمارے آقا و مولا ہمارے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں بھی ہوں اس میں، مجھے بھی ایڈ کرو۔ ہاں پھر اپنے آپ کو ایڈ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جو میں نے حوالہ دیا دوبارہ بھی سن لیں، یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا نا اس کا لیکچر لاہور کا، وہ میں دوبارہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس میں مرزا صاحب نے کہا قرآن روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر ہے 185۔ مرزا صاحب نے کہا کہ قرآن شریف کی روح سے آخری رسول مرزا غلام قادیانی ہے، آخری رسول۔ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک، سنیں دوبارہ بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک کیا کوئی رسول آیا؟ احمدی ذرا بتانا مجھے، نہیں آیا نا؟ پھر مرزا صاحب نے کہا کہ وہ آخری رسول ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ساری کہ آخری رسول ہے؟ اہل اسلام کے نزدیک بھی کتاب و سنت کی روح سے ایک انسان آخری رسول ہے، احمدیت کے نزدیک بھی ایک انسان آخری رسول ہے، وہ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ہاں مرزا غلام قادیانی ہے۔ ابھی آپ کو ساری بات پڑھ کے بتا دی ہے، اور پھر آپ کے جو ذہن میں اشکال تھا کہ مرزا صاحب کیسے رسول ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں خود محمد رسول اللہ ہوں۔ ابھی جنید بھائی نے آپ کو بتایا، کھول کے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں بات یہی لکھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آدمی نبی اور رسول بنا تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ اس سے ایک تو آپ کے سامنے یہ جھوٹ کھل گیا کہ مہر لگی ہوئی ہے، تبھی تو ٹوٹ جائے گی،
اور دوسری بات کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہتے ہیں اگر کوئی اور بنا تو وہ ٹوٹ جائے گی. کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ ہوں. کہا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے کلمات الفصل میں لکھا کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہیں جو دین کی اشاعت کے لیے دوبارہ تشریف لائے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیا کلمہ اس لیے نہیں بنانا کہ محمد رسول اللہ خود ہی تو تشریف لائے ہیں. اگر آپ کے سوا کوئی اور آتا پھر ہم نیا کلمہ بناتے. اب یہ جو دونوں باتیں میں نے کی ہیں اس کا بھی حوالہ آپ کو ابھی میں دے دوں تاکہ یہ بات بھی جو ہے نا یہاں پہ یہ تشنا نہ رہ جائے. صرف مجھے آپ نے 30 سیکنڈ دینے ہیں. ابھی کوئی بندہ بات نہ کرے تاکہ نا یہ بات انٹرپٹ نہ ہو. میں صرف نا یہ حوالہ اپنے سننے والوں کو دے دوں تاکہ وہ لوگ جو ہے نا اس حوالے کو نوٹ کر لیں. 1 سیکنڈ بس مجھے دے دیں آپ لوگ تاکہ یہ جو بات ساری چل رہی ہے نا. کتاب کا میں نے آپ کو نام بتا دیا کہ کتاب کا نام ہے جی اپنا کلمۃ الفصل اور اس کے لکھنے والے ہیں بشیر احمد ایم اے. اور ابھی صرف آپ کو حوالہ اس کا دینا ہے جی. صرف یہ بس میں نے اس کو نا لیپ ٹاپ کو اوپن کر لیا کیونکہ ابھی میں نے کچھ چیزیں نئے سسٹم میں نا ٹرانسفر نہیں کی ہوئی ہیں تو اس لیے میں دوسرے لیپ ٹاپ سے نا آپ کو یہ نکال کے بتانے لگا ہوں. اچھا ایک تو یہ کہ یہ جو پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک غلطی کا ازالہ میں جو مرزا صاحب نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو یہ جنانا اس کا حوالہ تھا روحانی خزائن کے والیوم نمبر 18 کا پیج نمبر ہے 207. ایک غلطی کا ازالہ. اور ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات بشیر احمد ایم اے کی اب میں اس کا آپ کو نا حوالہ دینے چلا ہوں. اچھا یہ سنیے گا ذرا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ دوبارہ جو تشریف لانے والی بات یہ سن لیں ذرا. کہتا ہے یہ کلمات الفصل ہے اس کا پیج نمبر ہے 104 105. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زمین پہ اتارنا تھا یا دوبارہ بھیجنا تھا تو کہتا ہے وہ مرزا صاحب کی شکل میں ہو گیا. اور جو میں نے آپ کو اب سنیے گا ذرا کہتے ہیں مرزا صاحب تو غلام احمد تھے. اسی کتاب میں صفحہ یعنی کلمات الفصل میں صفحہ نمبر 113 113 میں سنیے گا ذرا. کہتے ہیں کہ پس ذرا سنیے گا کہتے ہیں کہ ذلی نبوت نے سنے ذرا کہتے ہیں ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا. سنتے ہو مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنی ذلی نبوت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو با پہلو کھڑا ہوا ہے. سن رہے ہو یہ مرزا صاحب کا بیٹا آپ کو بتا رہا ہے. اچھا اب یہ جو میں نے کلمے والی بات کی وہ بھی سن لیں ذرا. یہ سارے حوالے کس کتاب کے کلمات الفصل ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پیج نمبر 158 158 سنیں ذرا. مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے. اس لیے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ
کوئی اور آیا ہوتا کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. یعنی یہ ہے سارے کے ساتھ لڑائی، یہ ہے تمام تنازع. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھائی. ہم تو آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، باقی جس طرح آپ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال کے آپ لوگ جو ہے نا جواب دہ ہیں. تو ابھی جناب فاروق بھائی کیا خیال ہے کوئی موجود؟ تو ذرا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی بتائیے کیا چل رہا ہے یہاں پہ. فی الحال تو کوئی نہیں امتیاز بھائی پینل پہ ہی بیٹھے بھائیوں سے اچھا تھوڑی ویسے بات کر تو لیتے ہیں. اپنا فاروق بھائی یہ اس ٹائم پہ تو سارے بہت ایکٹیو نہیں ہوتے یہ. پتہ نہیں امتیاز بھائی، مجھے لگتا ہے لاسٹ ٹائم جو آپ نے اعلان کیا نا کہ ایک فیملی نے ماشاءاللہ احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں نا آپ کا بائک آؤٹ کر دیا انہوں نے کہ کوئی نظر نہ آئے اس براڈ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امتیاز بھائی آپ میوٹ بول رہے تھے وعلیکم تو پتہ السلام نہیں. نوید بھائی کیا حال ہے؟ جی بالکل امتیاز بھائی، میں نے آپ کو نا واٹس ایپ پہ نا روحانی خزائن کے 2-3 حوالے بھیجے، وہ بھی پڑھ دیں، وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ. مرزا صاحب نے خود فرمایا کہ میں میرے آنے سے خاتمیت کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد کی چیز وہ محمد کے پاس رہ گئی. وہ والا حوالے بھی 2-3 وہ میں نے آپ کو ابھی واٹس ایپ کی، وہ بھی پڑھ دیں پلیز. جی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی، مثال کے طور پہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 18، وہی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 212. تو یہ بھی حوالہ ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں تاکہ جو لوگ تحقیق کریں ان کے سامنے ایک اور حوالہ بھی یہ آ جائے. کہتے ہیں کہ پس اس طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا. مرزا صاحب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، چونکہ میں ذلی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں. چونکہ میں ذلی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں، اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی. یعنی بہرحال محمد رسول اللہ ہی نبی رہے، نہ کوئی اور. جبکہ میں بروزی طور پہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. سنیں ذرا، کہتے ہیں کیونکہ میں جبکہ میں بروزی طور پہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں. آگے سنیں ذرا، کہتے ہیں پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بھائی آپ کو کہتا ہے کہ اپنی عقل کو طلاق دے دو اور یہ مانو کہ محمد ابن عبداللہ ہمارے آقا و مولا سردار الانبیاء ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے وہ تو نبی اور رسول ہیں. کہتا ہے لیکن یہاں پہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں جو احمدیوں آپ کو اپنی عقل کو ختم کرنا پڑے گا اس بات کو ماننے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہے جو عیسائیت اپنے لوگوں کو بتاتی ہے. میری بات پہ غور کرنا ذرا. عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ. فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ، they are 3 distinct persons but there is still one God. یعنی اردو میں بتا رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں جی کہ فادر، عیسائیت یہ کہتی ہے اپنے لوگوں کو، کہتے ہیں اس کو مان لو کہ فادر بھی گاڈ ہے، سن بھی گاڈ ہے، ہولی اسپرٹ بھی گاڈ ہے. ساتھ پھر خود ہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں فادر علیحدہ ہے، سن علیحدہ ہے، ہولی اسپرٹ علیحدہ ہے، لیکن گاڈ پھر بھی ایک گاڈ ہی ہے. خدا کی قسم یہی بات یہاں پہ مرزا صاحب کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا، محمد ابن عبداللہ علیحدہ ہیں، مرزا غلام قادیانی علیحدہ ہے، 2 انسان ہیں، ہے نا. کہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں بس آپ یہ سمجھو کہ ایک ہی محمد رسول اللہ ہے. کیوں سمجھ لیں احمدیوں؟ آپ سمجھو اگر تو احمدی کل قیامت کا دن خدا کے سامنے کھڑا ہو کے اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ جی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مانا تھا، میرا دل اس میں مطمئن تھا، رہو اس کے اوپر. لیکن اگر آپ کا دل یہ کہتا کہ یار یہ بات تو بالکل عیسائیت والی ہے،
جیسے وہ 3% بتاتی ہے پھر کہتے ہیں ایک ہے، یا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 2 ہیں لیکن ایک مانو. اور یہی وجہ ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا تو اب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی. سنیں ذرا، اخبار ہے الفضل 17 اگست 1915، اس کا پیج نمبر ہے 7، جلد نمبر ہے 3 اور نمبر اس کا ہے 24. ساری چیزیں بتا دی. اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنا واقعہ لکھتا ہے، مرزا صاحب کا صحابی اپنا واقعہ لکھتا ہے. کہتا ہے کہ میرے کان میں بچے کے کان میں جیسے اذان دیتے ہیں نا، کہتا ہے اذان کی مانند کان میں کیا کہا گیا؟ مسیح موعود محمد است وعین محمد است، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. کہہ رہا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کی مانند یہ بات کہی جاتی کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور عین محمد ہے. یہ بات لکھنے کے بعد آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہے. کہتا ہے کہ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. اسی سے مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اگلی بات آپ نے سننی ہے. کہتا ہے یہی وہ بات ہے جو احمدیت کا اصل الاصول کہلا سکتی ہے. یعنی کہتا ہے کہ احمدیت کے سارے اصولوں کی جڑ ایک بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور وہ عین محمد ہے. یہ ہے ساری احمدیت. خود کہہ رہا ہے کہ یہ احمدیت کے سارے اصولوں سے بڑا اصول ہے. یہ احمدیت کی کہتا ہے اس میں ختم نبوت کا راز ہے. اس سے کہتا ہے مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہوتی ہے. اور شروع میں کیا کہا؟ کہتا ہے یہ وہ بات ہے جو بچے کے کان میں نا اذان کی طرح کہی جاتی ہے. اب ایک عام احمدی کہے گا نہیں ملا جھوٹ بول رہے ہیں، میرے کان میں تو کون نہیں کہی گئی تھی، میرے دادے کے کان میں کون نہیں. بھائی ہم آپ کو بات یہ بتا رہے ہیں جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. آپ سے تو سب کچھ چھپا لیا گیا. آپ کو تو بیت فام کے اوپر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. آپ کو بتایا کیا ہے؟ آپ کے سامنے تو بیت فام پہ دستخط کیا کروائے جاتے ہیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو وہی مہدی و مسیح مانتا ہوں یا مانتی ہوں جس کا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے. آپ نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. آپ کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم آئے دن لوگوں سے بات کرتے جو کہتے ہیں ہمیں تو اس کا پتہ نہیں، میرے ساتھ نبی تھے. تو بہرحال یہ ساری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے جی. اپنا انون بھائی انشاءاللہ ہم نا 10 منٹ مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. تو لمبی بات کائنڈلی اب کوئی نہ کرے. اگر کسی کا کوئی کامنٹ ہے ضرور کر لیں. امتیاز بھائی ابھی یہ جو کلمہ کا کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کلمے میں مرزا صاحب کو ہی پڑھتے ہیں. یہاں پہ نا اپنا خضر اپنا نوید بھائی دو باتیں ہیں. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام احمدی جب کہتا ہے محمد رسول اللہ کلمے میں تو وہ اس سے مرزا غلام قادیانی ہی مراد لیتا ہے یا بھی مراد لیتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ عام احمدی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیت میں کیا چیز ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے دیکھے نا مرزا صاحب کے بیٹے کا جو کال پڑا ہے آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس کو پھر پڑھ دیتا ہوں، اس نیت سے پڑھ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ سن لے ذرا بات مرزا صاحب کے بیٹے نے کیا کہا. سنیں ذرا. خدا کے لیے دو باتوں میں تفریق کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، دو باتوں میں تفریق کریں. میں ہوں نوید بھائیوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک عام احمدی جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ سے مرزا صاحب کو مراد لیتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ احمدیت میں کیا ہے، مذہب کے اندر کیا بات پائی جاتی ہے وہ آپ کو بتا رہے. ذرا سنیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اردو زبان ہے، مرزا صاحب کے بیٹے کے الفاظ ہیں. مانی آپ خود طے کر لیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، آپ خود طے کر لیں. سنیں ذرا، میں نے پہلے پڑھے دوبارہ سن لیں کیونکہ نوید بھائی نے بات کی ہے اس کو میں سٹیمپ کرنا چاہتا ہوں. سنیں ذرا. کلمات الفصل اس کے پیج نمبر 158 اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ مسیح موعود
خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اب مجھے بتائیں خود محمد رسول اللہ ہیں دوبارہ تشریف لائے, اس کے اردو زبان میں کوئی آپ کو معنی نہیں پتا؟ آگے سنیں, کہتا ہے کہ اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. یہ وجہ ہے. کہتا ہے مرزا غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے, اس لیے ہم نیا کلمہ نہیں بنا رہے. آگے خود آپ کو بتا رہا ہے, کہتا ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ہمیں ضرورت پیش آتی. کس بات کی؟ نیا کلمہ بنانے کی. اور اللہ کے بندو یہ 3 لائنوں کا کوٹیشن ہے, 3 لائنوں کی, اردو زبان میں ہے, سن کے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے. پھر کہتے ہو کہ جی مولوی جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں جی ہم کلمے میں بھائی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ کو جو نہیں پتا وہ بات مرزا صاحب کے بیٹے کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہماری اس میں رائے اپنی ہے ہی نہیں ہے. جی انون بھائی. بالکل امتیاز بھائی, آپ بالکل ٹھیک بات کریں. ان کے بیچارے جو ینگ جنریشن ہے جو بھولے قادیانی ہیں, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں, وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مولوی کی تم پرچی لے آئے ہو, ادھر ادھر بھاگتے ہیں. بجائے بات کو سمجھنے کی ان کا پروگرام ایسے, ان کا مائنڈ ایسے پروگرام کیا گیا جو الٹا پھر نا وہ پھر جو کہتے ہیں جو ان کا مائنڈ میں رکھا ہوا ایک چیز کہ بھائی علماء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مخلوق تمہارے علماء ہوں گے, ان باتوں کی طرف بھاگتے ہیں. اصل عقیدے کی طرف ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا, اس بات کو ذرا مزید سیل کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا, یہاں پہ نا کسی عام احمدی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے, وہ کہ جی کہ میں نے تو مرزا صاحب کا کلمہ میں نے تو مرزا صاحب کو نبی ماننا ہوا ہے, میں تو مجھے کیا مرزا صاحب کے بیٹے. کیونکہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ آج یہ ذہن جماعت میں پیدا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بات, یہ تو صرف عام بیٹے کی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں اگر کوئی بات ان کے دوسرے خلیفہ نے بھی لکھی ہو تو اس کو بھی تم نہ مانو, بس ٹھیک ہے جماعت میں رہو. تو یہ جناب مرزا صاحب کے بیٹے نے نا کلمات الفصل میں جتنی باتیں لکھی, اس نے کہا کہ میں ہر بات کا ثبوت اپنے باپ سے دے رہا ہوں. آپ سوچیں کہ کیا ثبوت دیے ہوں گے انہوں نے. میں کچھ ثبوت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ وہ تحریریں ہیں جن کی بنیاد پہ مرزا صاحب کا بیٹا یہ باتیں کر رہے ہیں. سنیں ذرا, خطبہ الہامیہ, اندازہ کریں ذرا کتاب کا نام دیکھ کے ذرا. یعنی مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے الہام کر کے ایک خطبہ ان کو دیا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا قدم, اردو زبان ہے نا, کہتے ہیں میرا قدم اس منارہ پہ ہے جہاں پہ تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں. صرف ایک بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم اس مینارہ پہ ہے کہ جہاں پہ تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں. ایک بات پہ غور کرنا ذرا. عام احمدی ہو, آپ یہ مانتے, آپ ان تھیوری یہ بات مانتے ہو نا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے سب سے ہائی پیڈسٹل پہ ہیں, مانتے ہو نا؟ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا قدم اس مینارہ پہ ہے. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے بیٹے نے کوئی ہوا میں بات نہیں کر دی, مرزا صاحب اس کو بنیادیں دے کے گئے ہیں. اور سن لیں, روحانی خزائن کا یہی خطبہ الہامیہ جو میں نے پہلے پڑھا نا, وہ والیوم نمبر 16 کا پیج نمبر 70 تھا. ابھی جو پڑھ رہا ہوں وہ اسی والیوم نمبر 16 جو ہے اس کا پیج نمبر ہے 259. سنیں ذرا, کہتے ہیں جی کہ جو شخص, میرا صاحب کہہ رہے ہیں, جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا, مجھے نہیں پہچانا. مرزا صاحب کہتے ہیں میرے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق نہیں کرنی. نعوذ باللہ. ٹھیک ہو گیا, آگے دیکھیں. اب مجھے ایک بات, عام احمدی ایک بات بتاؤ ذرا, کیا آقا اور مولا, کیا آقا اور غلام میں کوئی تفریق نہیں ہوتی؟ عام احمدی ہو, آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب تو غلام احمد تھے, تو غلام میں اور آقا میں کوئی تفریق نہیں ہوتی, غلام آقا کے برابر کھڑا ہوتا ہے. ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا, مرزا صاحب بیٹے نے کہا کہ مرزا صاحب آپ سلم کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہوئے ہیں اسی کتاب میں. اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دو, بہت اہم بات, بہت اہم بات. آپ جب جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, کلمات الفصل جو مرزا صاحب کے بیٹے کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیں اب بتائیں, چلیں آپ اور بتاتے ہیں آپ کو. اب عام احمدیو, آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی نا, آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ میں نبوت کا جو محل ہے اس کی آخری اینٹ ہوں. سنیے نا آپ نے بات, مرزا صاحب کہتے ہیں آخری اینٹ میں ہوں. سنیں ذرا,
کہتے ہیں کہ پس خدا تعالی، یہ وہی روحانی خزائن ہے، خطبہ الہامیہ، اس کا پیج نمبر 178. کہتے ہیں کہ پس خدا تعالی نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی آخری اینٹ ہوں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جماعت یہ کہہ رہی ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے، اگر ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں دوبارہ، تو ان کی آراء نہیں ہے، مرزا صاحب بنیادیں دے کے گئے ہیں. اچھا، اور سننا ہے اور سن لیں. روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 18، اس کا پیج نمبر ہے 384. سن لیں ذرا. کہتا ہے حدیثوں سے صاف، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، حدیثوں سے صاف طور پہ یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے سن لیں. مرزا صاحب نے کہا روحانی خزائن کا یہی والیوم نمبر 18 ہے، پیج نمبر ہے 207. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ پھر اسی کتاب میں، کہتے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو میرے پہ وحی آتی تھی اس میں کہتے ہیں اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے صاحب کہہ رہے ہیں میرے اوپر ایک الہام جو ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عام احمدیو، پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے جہاں پہ محمد اور رسول اللہ اکٹھا آیا ہے. سورہ فتح کی آیت ہے یہ، سورہ فتح کی، جس میں محمد رسول اللہ اکٹھا آیا ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جب میرے پہ قرآن دوبارہ نازل ہو رہا ہے نا، تو اب کہتے ہیں کہ اس کے اندر، کہتے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. یعنی قرآن جو اہل ایمان کے پاس قرآن ہے اس میں ایک ہی آیت ہے سورہ فتح کی جہاں پہ محمد رسول اللہ اکٹھا آیا. مرزا صاحب نے یہ جو میں نے آپ سے کہا نا قرآن دوبارہ نازل ہوگا، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا. مرزا صاحب بیٹے نے کہا کلمت فصل میں کہ مرزا صاحب پہ قرآن دوبارہ نازل کیا گیا ہے. یہ جو میں آپ کو اس سے پہلے، چلو میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں. اینی ہاؤ، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو اس میں اب جب وہ والی آیت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ، تو یہاں پہ محمد بھی میں اور رسول بھی میں ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر آپ کہیں گے یار کہ اور بھی کچھ مرزا صاحب نے کہا ہے، اور بھی کہا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان سے کہا کہ تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ. ہے نا یہ آیت؟ سنیں ذرا. روحانی خزائن والیوم نمبر 17، پیج نمبر ہے 62. خدا عرش پہ تیری تعریف کرتا ہے. ہاں، اور اس کے بعد آگے اللہ کی بات، تیرے پہ درود بھیجتے ہیں. اور آپ کو چاہیے وضاحت، سن لے ذرا. وہ اسی پیج نمبر پہ کہتے ہیں وہ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ ہاں وہ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے، یعنی جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں ان کے مقابل میں خدا عرش پہ تیری تعریف کرتا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پہ درود بھیجتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ چاہیے وضاحت وہ بھی لے لیں. یہ جو تذکرہ ہے اس کا جو 4th ایڈیشن ہے، آپ کو یہ بات مل جائے گی نئے کے اندر بھی. اس کے پیج نمبر ہے 553، 553. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم پر سلام. مرزا صاحب کا خدا مرزا صاحب سے کہہ رہا ہے کہ تم پہ سلام، تم پاک ہو، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے پہ درود بھیجتے ہیں، عرش سے فرش تک تیرے پہ درود ہے. عام احمدیو، تم درود و سلام اپنے آقا و مولا پہ بھیجنے کا دعویٰ کرتے ہو نا. یہ مرزا صاحب دیکھ لے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور بھی آپ کو بتائیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم میں جو انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر چھوٹی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی ہے نا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ آیت بھی میرے پہ اتر گئی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر بھی مرزا صاحب نے اپنے پہ نازل کروا لی ہے. اچھا، اس کے بعد ورف، یہ جو ہے نا تذکرہ،
تذکرہ کا پیج نمبر 235. میں آپ کو جو حوالے دے رہا ہوں میرے پاس جو لکھے موجود ہیں وہ 4th ایڈیشن کے ہیں، لیکن یہ تمام حوالے نئے میں بھی موجود ہیں. 4th ایڈیشن کے پیج نمبر 235 پہ انا آتینا کل کوثر اپنے پہ نازل کروا لی. 4th ایڈیشن کے پیج نمبر 236 پہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. مرزا صاحب نے وہ آیت بھی اپنے پہ نازل کروا لی. اچھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے جو اللہ نے وحی کی ان کے اوپر. میرے صاحب نے کہا کہ یہ بھی میرے پہ آ گئی ہے، پیج نمبر 321 تذکرہ کے سارے پیج آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اللہ نے ایک پیغمبر کے بارے میں صرف پورے قرآن میں کہا کہ ان کے بارے میں کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ باقی تمام رسول کسی خاص قوم کی طرف تھے. مرزا صاحب نے تذکرہ کے پیج نمبر 292 پہ کہا یہ بھی میرے پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ جو آیت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو اے میرے محبوب تیری اتباع کریں، یہ یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرے گا. ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب نے کہا یہ بھی میرے پہ آ گئی ہے، پیج نمبر 547. اچھا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے نا آیت، یہ پیج نمبر 547 پہ کہتے یہ بھی میرے پہ آ گئی ہے. اچھا، ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسا، کہ اے محبوب عسا ان یبعثک مقاما ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے محبوب آپ کا جو رب ہے وہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے حدیث میں وضاحت کی کہ مقام محمود ایک ایسا سٹیشن، ایک ایسا مرتبہ ہے جو کل قیامت کے دن ایک انسان کو ملنا ہے پوری بنی آدم میں سے. فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب نے وہ بھی اپنے پہ لگا لی ہے. یہ میں نے آپ کو ساری تفصیلات کیوں بتائی ہیں کہ اگر مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے نا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ محمد رسول اللہ خود ہیں، تو اس کی وہ ہوا میں بات نہیں ہے. مرزا صاحب اتنا کچھ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. ابھی تو آپ یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. بہرحال احمدیو، بات 100 باتوں کی بھائی ایک ہی بات ہے، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے. اگر تو مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مان سکتے ہو، اگر کل قیامت کے دن اس بات کا اللہ کے ہاں جواب دے سکتے ہو تو رہو جماعت کے اندر. اور اگر ان ساری باتوں سے بھی آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی اور آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور آپ کو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخالفین جماعت تو کہتے رہے ہیں نبیوں کی مخالفت تو ہوتی رہی ہے، تو پھر تیاری پکڑ لو. کوئی زیادہ ٹائم تو ہے نہیں ہے. موت کی جو حقیقت ہے وہ اتنی دور تو کسی سے بھی نہیں ہے نا. بہت جلد آنکھیں کھلیں گی سب کی اور سب کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. آخر میں اتنی بات کہہ دوں کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جس کو ہم غلط جانتے ہیں، غلط مانتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس بندے سے پہلے ہماری پوچھ ہوگی. ہمارے میں اتنی جرت نہیں ہے بھائی کہ اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں اور لوگوں کو غلط بات وہ بتا دیں کہ جس کا کوئی وجود اسلام میں نہ ہو. یہ احمدیت کا اصل الاصول ہے جو آپ کے سامنے بتا دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ ماننا ہے. تم نے مان سکتے ہو رہو جماعت میں، اور اگر نہیں مان سکتے، اور مجھے پتہ ہے کہ اکثریت وہ ہے عام احمدیوں کی جو نہیں مان سکتی، چھوڑ دو، کفر ہے، چھوڑ دو. آخری بات ایک یہاں پہ کر دوں، چھوڑنا جماعت کو کیا آسان ہے؟ نہیں آسان ہے. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے رابطے، مجھے پتہ ہے ابھی لوگ سن رہے ہوں گے میری اس بات کو بھی، نہیں آسان ہے. خدا کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیٹے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امتیاز بھائی مجھے تو بات سمجھ آ گئی، میرا باپ نہیں میری بات کو سنتا.
بیٹیاں رو رہی ہیں، کہتی ہیں امتیاز بھائی اللہ کا فضل ہے میری یہاں کہ کل یہ میری ماں میرے سے بات نہیں کرتی، میری بات نہیں سنتی. خاوند اور بیویاں الحمدللہ دونوں کو بات سمجھ آ کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بہن بھائی ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے لیے نکلنا مشکل ہے. میں ان لوگوں کو ایک درخواست کر رہا ہوں، اس سارے عمل کو 2 حصوں میں دیکھیں نا. اس جو ہم نے ساری آپ کے سامنے بات پیش کی ہے، اس پہ غور کرو، اس کی تحقیق کرو. اگر کوئی مربی کہتا ہے کہ جی امتیاز نے ایسے کہا میرے سامنے کہ نکلے میدان میں، امتیاز تیار ہے، یہاں نہیں آنا، میدان اپنا سجاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر آپ ایک عام آمدی کی حیثیت سے خود تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کریں تحقیق، بسم اللہ ہم حاضر ہیں. یہ جتنی میں نے بات کی ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو، ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم، وہاں پہ تمام یہ بات لائیو جا رہی ہے، وہاں موجود ہے، دوبارہ سن لینا، حوالے نوٹ کر لینا، تحقیق کر لو. اب اگر تحقیق کر کے پڑھ کے آپ کا دل یہ گواہی دے دے کہ کام خراب ہے، اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے کہ بھئی کام تو خراب مرزا صاحب کر گئے ہیں، مسئلہ خراب ہے، لیکن آپ کو لگے جس کی مثالیں کثرت کے ساتھ ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ آنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یار کیسے نکلیں، بچے یہاں، بیویاں یہاں، ماں باپ یہاں، کیسے نکلیں، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں 2 حصوں میں تقسیم کر لو پورے عمل کو. حق اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہے نا، کلمہ پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی سے اعلان برات کر دو. کسی مسجد میں نہ جاؤ، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ لو، چھوڑ دو اس جماعت، اپنے دل سے مرزا کو چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے کھولے کہ تم پھر باضابطہ طور پہ جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کر سکو اور اپنے عزیز و اقارب میں اس بات کو بتا سکو کہ میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن it doesn't have to be at the same time، یعنی آپ کو کوئی آپ پہ جبر نہیں ہے کہ آپ آج یہ دونوں کام کریں، لیکن ایک کام میں دیر نہ کرو، اللہ کا واسطہ ایک کام میں دیر نہ کرو. اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا مان لو، بلکہ مرزا غلام قادیانی کا اس عقیدے پہ جم جاؤ کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کسی انسان کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی جائے گی. ختم ہو چکا سلسلہ، یہ اس بات کو مان لو، کلمہ شہادت پڑھ لو، چھوڑ دو اس سارے کفر کو، دل سے اس کو ریجیکٹ کر دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو. پھر جب تمہیں مناسب وقت لگے عملی طور پہ جماعت کو تب چھوڑ دینا. عملی طور سے مراد یہ ہے کہ کاغذات میں قانونی طور پہ چھوڑنا. جب آپ کو وقت مناسب لگے اعلان تب کر لینا. اعلان سے مراد ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں میں نے چھوڑ دیا، لیکن ان چیزوں کے، ان مشکلات کے باعث حق کو قبول کرنے میں تاخیر نہ کرو، خدا کے لیے تاخیر نہ کرو. موت ایک ایسی حقیقت ہے، اور آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو پتہ ہے موت کیسے آتی ہے. انسان رات کو اپنے بستر پہ سوتا ہے، صبح اٹھتا نہیں ہے. موت میں کوئی نمبر نہیں لگے ہوئے کہ پہلے کون جائے گا بعد میں کون جائے گا. خدا کے لیے پلٹ آؤ. آخرت ایک حقیقت ہے، قبر ایک حقیقت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دہی ایک حقیقت ہے. خدا کی قسم آپ اس چیز کو ڈیفینڈ اللہ کے ہاں اس کے جواب نہیں دے پاؤ گے. جب آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے تھے، آپ جواب نہیں دے پاؤ گے. خدا کے لیے واپس آ جاؤ. باقی لیگل فارمیلٹیز، جماعت کو چھوڑنے کے فارم، یہ وہ اپنے وقت پہ ہو جائیں گے، لیکن اعلان برات کر دو. جی جناب میری بات مکمل ہوئی. جی امتیاز بھائی بس آپ کی باتوں پہ آمین کہیں گے، اللہ ان کو توفیق دے. اور باقی جنید بھائی اگر آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو، بس اب براڈ بند ہونے لگی ہے تو آخر میں کلوزنگ ورڈز کوئی بھائی کرنا چاہے تو. جنید بھائی موجود ہیں آپ؟ اصل میں نا امتیاز بھائی پاکستان میں نا اس ٹائم رات ہو رہی ہے تو سارے بھائی نا ماشاءاللہ رفع ہو گیا ان کی روحوں کا ٹیمپریری طور پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بس میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی آدمی بات کرنا چاہتا ہو نہ کر پائے،
تو میں بھی انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے اس میں ہی ہوں. تو آخر میں جناب ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے لیے حق کو واضح کر دے, اس کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ان کو اسلام واپسی کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کے اندر جو خیر تھی, جو درست تھا, وہ اللہ کی طرف سے تھا, اللہ کی توفیق سے تھا. جو غلطیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, وہ ہماری بشری کمزوریاں, اللہ پاک ہمیں اس پہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. خاص طور پہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں, ہمارے جو ماڈریٹر حضرات ہیں, ماشاءاللہ جب ان کو ابھی آدھی زبان سے بھی کہا جائے کہ جناب آ جائیں, تو ماشاءاللہ یہ اب اس مبارک کام کے لیے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے آقا و مولا کی شفاعت سے فیضیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, چونکہ ہمارے مہمان وہاں پہ موجود ہیں, میں نے لنک شیئر کر دیا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ونس اگین. اور جیسے میں نے کہا کہ میں نے لنک اس لیے شیئر کیا ہے کہ اگر کوئی دوست, کوئی ساتھی یہاں پہ موجود تھے جو اپنی کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو لنک شیئر کر دیا گیا انشاءاللہ. میں 2 منٹ انشاءاللہ انتظار بھی کروں گا کہ اگر کوئی آدمی لنک پہ کلک کر کے جوائن کرتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے اس کی بات کا, بھلے اس کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہو, بھلے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں سے کوئی ہو. تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم جی. لنک اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کافی احباب یہاں پہ موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو یہ لنک خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہی شیئر کیا گیا جی. اور میں 2 منٹ انشاءاللہ اس لیے انتظار کروں گا کہ چونکہ ابھی ہی لنک شیئر کیا ہے, تو اگر کوئی آدمی اس پہ کلک کر کے بیک سٹیج آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر کے, آپ کی بات کو سن کے تب اسے ختم کریں گے. اور اگر اس دوران کوئی نہیں آتا تو میں پھر اپنے اختتامی کلمات بھی ساتھ ساتھ کہتا جاؤں کہ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاوش, جو کام ہم کر رہے ہیں, اس میں خیر ہے, اس میں نفع بخش, یہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, ثمر آور ہے, فروٹفل ہے, تو بھئی اس کاز کا حصہ بنے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الگوریدم کی دنیا ہے نا, اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی ویڈیو پبلش ہوتی ہے, جیسے ابھی ہماری اسٹریم ہو رہی ہے نا, تو اس کے جو پہلے 10 منٹ ہیں اس میں جتنے زیادہ اس پہ انگیجمنٹ آپ کریں گے, اس کو شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, تو اس سے الگوریدم پک اپ ہوتا ہے. اور بات زیادہ سے زیادہ جو کہ جتنا آپ لوگ کریں گے نا, اس کے پرپورشنیٹ ہی یوٹیوب اس کو آگے ریکمینڈ کرتا ہے. تو یہ ہم بات اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے, تو اس لیے آپ اس کاز کا حصہ بنیں جی. اور اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک محنت میں قبولیت خاصہ عطا فرمائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ وقت اس طرح کا ہے کہ جو ہے نا, آپ لوگ بھی شاید اپنے, یا تو کوئی بندہ اپنے گرم بستر میں ہے, کوئی نرم بستر میں ہے, تو انشاءاللہ ہم آپ کے آرام میں مخل نہیں ہوں گے, آپ سے اجازت لیں گے. دوبارہ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے. ہمارے طارق بھائی نیچے موجود تھے. طارق بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور طارق بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں, جو ہمارے یہ طارق سید بھائی آپ دیکھتے ہیں کامنٹس میں موجود ہوتے ہیں. طارق بھائی کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے جی. پرویز میر صاحب آپ تشریف لائے ہیں, لیکن آپ کے جو لکھا ہوا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ, تو یا تو آپ کا کیمرہ اٹیچ نہیں ہے, یا آپ کا جو ہے نا وہ اسے کیا بولتے ہیں, مائک اٹیچ نہیں ہے. تو آپ کو میں اگر چاہوں بھی تو سٹیج پہ نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.